بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. میں ہوں حارث امین خان. جانے کیوں نہ آسمان گرتا ہے اور نہ زمین پھٹتی ہے جب ہوا کی بیٹیوں کی عزت تار تار کی جا رہی ہوتی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں بربریت کے ظلم کے کئی واقعات سننے اور دیکھنے میں آئے ہیں. پشاور کے ایک علاقے میں گلپارہ نامی خواجہ سرا کو گولیوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. اس کے علاوہ کراچی میں ایک معصوم بچی مروہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو جلا کر قتل کیا گیا. اور کل ایک افسوسناک واقعہ جو پاکستان کی سب سے محفوظ شاہراہ پر دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ یعنی موٹر وے پر ایک خاتون جن کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا وہ مدد کے لیے کھڑی تھی اور وہاں پر کچھ درندے آئے اور انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑ کر ان کو اغوا کیا اور بچوں کے سامنے اس خاتون کے بچوں کے سامنے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا. انسانیت کا جنازہ ہماری سب سے بہترین سب سے محفوظ شاہراہ پر نکلا اور ہماری سب سے جو ہم مثال دیتے ہیں. میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں پولیس ریفارمز کی بات کر رہا تھا اور اس پروگرام میں نے ایک بات کہی کہ ہم یورپ کو کیوں فالو کرتے ہیں، ہم امریکن پولیس کو کیوں فالو کریں. ہمارے پاس اپنی موٹر وے پولیس ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کو دیکھ کر ہم اپنی باقی پولیس جو صوبائی پولیس ہے ان کو جو ہے ان کے ریفارمز لے کر آئیں. لیکن افسوس کہ ان کی موجودگی میں بھی یہ ان کا فیلئر بھی ہے کہ وہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ آخر ہمارے ساتھ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم کیوں کیے جاتے ہیں اور ہم آخر کیوں خاموش، اور ان کے لیے کیا سزائیں ہونی چاہیے. کیونکہ جو بھی سزا ان کے لیے تجویز کی جائے، سر عام پھانسی تو بڑی چھوٹی سی سزا ہے. جو ہمارے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو چاہیے کہ ایسی سزائیں جو ہے گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں کہ ان درندوں کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں صرف ان کو سن کر. آج اس ٹاپک پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے جناب فرید احمد کاکڑ صاحب، اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جمیلہ سید صاحبہ، یہ بھی صحافی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جمیلہ سید صاحبہ، میں آپ سے آغاز کروں گا اس گفتگو کا. کل جو واقعہ موٹر وے پر پیش آیا، محترمہ اس حوالے سے الفاظ جو ہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں مذمت کرنے کے لیے. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ان معاملات میں اتنی تیزی آخر کیوں ہے اور گورنمنٹ اور ہم لوگ کیوں خاموش ہیں ابھی تک؟ بہت شکریہ حارث. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ جب ہمارا قانون جو ہے اس پہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے تو اوبویسلی جو عوام ہوتی ہے، جو عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو شاید مل جاتی ہے کہ وہ اوپنلی کوئی بھی کرائم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرے اپنے محلے میں ایک دفعہ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہسبینڈ نے وائف کو زہر دے کے مار دیا اور بعد میں جو بھی ان کی تفتیش ہوئی اور ساری چیزیں، لیکن 2-3 سال بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز میں نے دیکھی کہ میرے اپنے ہی محلے کی بہت سی خواتین کو ان کے شوہروں نے اس چیز کی مثال دی کہ فلاں بندے کا جو لا ہے اس نے کیا کر لیا، یا ان کی عدالتوں نے کیا کر لیا، پولیس نے کیا کر لیا، وہ تو واپس آ گیا، تو اب آپ لوگ اپنی خیر منائیں. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر قانون جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. جی ہم آئی جیز تو چینج کر رہے ہیں، پنجاب کا 5واں آئی جی چینج ہوا ہے، تو آئی جیز تو ہم چینج کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی لا بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر لا جو ہے اس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، لوگوں کو تو شاید ملتی رہے گی، انہیں پتا ہے انہیں کسی نے نہیں پکڑنا. صحیح. اچھا اگر ہم بات کریں، مختلف بلز پاس ہوتے ہیں جو ہے ایوانوں میں، اور جو اس حکومت نے بھی مختلف بلز پاس کروائے اس طرح زیادتی کے کیس کے حوالے سے، لیکن اگر ہم دیکھیں اس پر عمل درآمد دکھنے میں نہیں آتا. دیکھیں جب آپ کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پاور کی بیس پہ ہوتے ہیں. غریبوں کے کیسز وہاں ہی پڑے ہوئے ہیں، امیروں کے کیسز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیروں کے کیسز جو ہیں ان کا تو فیصلہ بھی اتنا کنٹروورشل ہوتا ہے کہ عوام کو سمجھ بھی شاید نہ آتی ہو کہ کس طریقے سے کسی کو لندن بھیجا جاتا ہے اور کبھی کہیں کسی کو کچھ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ جتنی بھی چیزیں کر لیں، ہم جتنی بھی اس چیز پہ بحث کر لیں، جتنی بھی بات کر لیں، اب دیکھیں ہیومن رائٹس کی جو ہماری منسٹری ہے جس میں شیلا
اسپیشلی مزاحی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کوئی بھی یہ لوگ باہر نہیں نکلتے. تو جب ہمارے فیڈرل منسٹر جو ہیں, ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں, وہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے, وہ بات نہیں کریں گے, ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنے گا, بجائے ان کی بات سنی جائے بلکہ اس پہ پابندی لگ جاتی ہے کسی نہ کسی چیز پہ. اور جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بد کردار ہیں, یا یہ بالکل ان کو گھروں میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو آپ ان پہ کردار کا ایک ٹیگ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کی آواز ہی بند ہو جائے, ان کو فیملیز نکلنے ہی نہ دیں, پھر کوئی بات ہی نہ کرنے دیں. تو بل پاس ہونا, بل تو بہت پاس ہوئے, آپ نے دیکھا کتنے ہمارے منصوبے ہیں جس میں ہر گورنمنٹ آتی ہے تو وہ نئے سرے سے اس کا افتتاح کر دیتی ہے. ابھی پچھلے کتنے پروجیکٹس ایسے ہیں جس کا نواز شریف نے بھی افتتاح کیا, زرداری صاحب نے بھی کیا, ابھی عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے. تو اسی طرح بل پاس ہوتے رہتے ہیں. بل پاس ہونے سے کیا ہوگا جب تک آپ قانون اسٹرانگ نہیں کریں گے؟ میرا تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ لا کو اسٹرانگ کریں. ٹھیک. اچھا جمیلہ سید صاحبہ, دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اس طرح کے بلز کی ہم بات کرتے ہیں, سزاؤں کی بات کرتے ہیں, تو انسانی حقوق پر بات کرنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ادارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم اس طرح کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہونے دیتے کہ ان کو جو ہے عبرتناک سزائیں دی جائیں؟ دیکھیے, جہاں تک بات ہے, ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی ایک فیڈرل منسٹر کا بھی بیان جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے, فیصل واوڈہ صاحب نے, انہوں نے کہا جی ان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. تو اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں سر عام پھانسی کی, تو آپ اس کو پھر یا تو امپلیمنٹ کروائیں یا پھر آپ لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ اتنی اسٹرانگ کریں کہ وہ اس طرح کے فیصلے برداشت کر سکیں. آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ میں جو مسجد پہ جس ٹیررسٹ نے حملہ کیا, انہوں نے انہیں پھانسی نہیں دی لیکن اس کو عمر قید سزا دی, بٹ وہ میک شور کریں گے اس چیز کو. ہم جب یورپ کی مثال دیتے ہیں تو ہم انہیں فالو بھی کریں کہ وہ 3-4 سال بعد بندہ باہر نہیں نکلے گا, وہ ساری عمر رہے گا اندر. ٹھیک ہے, تو آپ سزائیں دیتے ہیں لیکن آپ 6 مہینے بعد, سال بعد کسی بھی سفارش پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور وہ ظاہر جرم کرنے والا باہر آ جائے گا, تو وہ تو پھر آ کے تھریٹ ہی دے گا نا. آپ بے شک ان کو سر عام پھانسی نہ دیں لیکن ان کو ویسی سزا دیں کہ وہ باہر نہ نکل سکیں. ظاہر ہے جب ساری عمر لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں کاٹیں گے اوبیسلی, تو پھر باقی لوگ تو اس سے کوئی سبق سیکھیں گے نا کہ جی اس نے یہ کرائم کیا تو اس کو یہ سزا ملی. سب کو یہ پتا ہے کہ کسی کو بھی پیسے دیے, کسی کو بھی سفارش کی, کوئی ایم این اے ایم پی ایس بیچ میں آ گئے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جرم کرنے والا باہر سڑکوں پہ سر عام پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا فرید کاکڑ صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی جی. کاکڑ صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لیا ہے اس واقعے کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ عملاً ہوگا یا بس یہ باقی جو پچھلی حکومتوں میں یا پچھلے ادوار میں نوٹسز لیے گئے ہیں یہ اسی طرح کا نوٹس ہے؟ حارث پہلے بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دوسری بات یہ ہے, یہ حکومتی باتیں اور سیاسی باتیں اپنی جگہ, سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ اخلاقی طور پہ کتنا گر چکا ہے. جی. افسوس اس بات کا ہے, وہ معاشرہ جو کہ ہم یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, خدا نخواستہ اگر کوئی محلے کے مولوی صاحب کے خلاف بات کر لے تو پورا کا پورا معاشرہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ہم نے انفارچونیٹلی, ہم برائے نام مسلمان تو ہیں, ہمارے اندر نہ کوئی مسلمانوں والی کوئی عادات و اطوار ہے, نہ ہمارے اندر انسانوں والی کوئی عادات و اطوار ہے. کل جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بہت زیادہ دلخراش واقعہ ہے. وہ خاتون جو مدد مانگنے کے لیے وہاں پہ رکی تھی, وہ ہوا کی بیٹی جو اپنے آدم کے بیٹے سے جو ہے وہ مدد مانگ رہی تھی. آپ دیکھیں کس طرح درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے. ہم مغرب پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ مغرب میں اخلاقیات کا کوئی رجحان نہیں ہے, مغرب میں جو ہے وہ عزت نہیں ہوتی, یہ وہ ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ اتنا گر چکا ہے کہ جب وہ خاتون جو بے سہارا اپنے بچوں کے ساتھ روڈ پر موجود تھی, بجائے اسی کہ ہم مدد کرتے, یہاں پہ جا کے یہ جو عباس لونڈے ہیں انہوں نے جا کے جو یہ اس طرح کی حرکت کی ہے, میرے خیال سے تو ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم اخلاقی طور پہ جو ہے ہمارے پاس کوئی بات ہے نہیں کرنے کے لیے, ہم شرمندہ ہیں سر. بالکل ہم اخلاقی طور پر بحیثیت انسان ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں ان سے, ان کے بچوں سے, ان کے بچوں سے. اور ہمیں اپنے معاشرتی جو ہمارے اقدار ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہت زیادہ فلاز ہیں, یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ فلاز ہیں. میرے خیال سے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے, تو میرے خیال سے سب معاملات بہتر ہوں گے.
پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ تو چلے اسلام آباد میں ہوا ہے یا موٹر وے پہ ہوا ہے, یہاں پہ تو میڈیا کی ایکسس بھی ہے, یہ تو بہت سارے وہ نام ہے جو پتہ ہی نہیں چلتے. جی بالکل, یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں کچھ. بالکل جو معاشرے کی پریشر کی وجہ سے بات ہی نہیں کر پاتے. یہ تو چلے وہ خاتون تھی, میڈیا کا ایکسس ہے, اربن ایریا میں موجود ہے. آپ ان خواتین کا ذکر کریں, ان بچوں کا ذکر کریں, ان بچوں کا ذکر کریں جو کہ ریموٹ ایریا میں, جو کہ رورل ایریا میں جہاں میڈیا کا ایکسس نہیں ہے, وہاں پہ تو سب سے زیادہ ہی ہے. بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو اخلاقی طور پہ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا. سوری. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جزا کا نظام ہے وہ بڑا ناقص ہے. آج اسلام میں زنا کا جو سزا ہے وہ سب کے سامنے ہے. مجھے اس بات میں اس بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دوں گا کیونکہ مجھے اتنا علم تو نہیں ہے کہ شرعی طور پہ اس کی کیا سزا ہے. لیکن جو سمپلی مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جو زنا کرے, یہ تو زنا بالجبر ہے, تو ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر درد سے الگ کرے. بالکل. میں آپ کو کچھ ممالک بتاتا ہوں جہاں پہ یہ مختلف سزائیں آڈینس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ہندوستان میں جو ہے یہاں پہ تو سب سے زیادہ یہ ریپ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتے ہیں. انڈیا, دہلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے دنیا کا, یہاں پہ سب سے زیادہ ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ لائف ٹائم کی ہے. فرانس میں 15 سال کی سزا ہے. چائنا میں ڈیتھ سینٹینس ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہم ہر چیز میں چائنا کو فالو کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اکنامک سسٹم بھی ان کا اڈاپٹ کریں, ہم ایجوکیشن سسٹم بھی ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم بھی ان کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ سیدھے جو ہے آپ کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے اور اسی وقت بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. سعودی عرب میں چونکہ شرعی نظام ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ود ان فیو ڈیز جو ہے وہ سر قلم کر دیا جاتا ہے. نارتھ کوریا میں جو ہے وہ شوٹ کر کے جو ریپسٹ تو پبلکلی شوٹ کر دیا جاتا ہے گن سے. افغانستان میں سر پہ شوٹ کیا جاتا ہے. ایجپٹ میں جو ہے وہ ہینگ کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ سزا و جزا کا نظام ایک کرنا ہوگا, سخت کرنا ہوگا. یہ سب سے بڑا ایشو ہے یہاں پہ کہ ہمارے یہاں جو یہ چند مومبتی مافیا جو ہمارے منسٹر بھی ہیں جو اپنے پتہ نہیں ان کی کیا ایک مائنڈ سیٹ ہے, مجھے نہیں سمجھ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو اسی ٹائم شوٹ کریں. شرعی امور بھی یہ کہتے ہیں, شرعی ایجوکیشن بھی یہ کہتی ہے, ہماری اخلاقی لاز بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کرے تو اس کو سیدھا آپ یا تو فائر کریں یا پبلکلی اینڈ کریں. کاکڑ صاحب ابھی جس طرح آپ نے بات کی جو ان چیزوں کو پھر پتہ نہیں کنٹرول کرتے تھے, میرے خیال سے سزا و جزا کا نظام سخت سے سخت کر دینا چاہیے. بالکل. کاکڑ صاحب آپ نے جس طرح کی بات کی نا کہ مختلف ممالک آپ نے گنوائے جس میں میجورٹی جو ہے مسلم کنٹریز ہیں, لیکن اس میں آپ نے چائنا کا بھی ذکر کیا. اب چائنا سے تو زیادہ ہم ماڈریٹ نہیں ہے, زیادہ ٹیکنالوجی والے تو نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ بھی اس عمل کو اس حد تک گھٹیا اور برا سمجھتے ہیں تو انہوں نے ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس کا کیا ہوا ہے. تو ہمارے اس میں جو ہے نا ایسے بزرگ بیچ میں اٹھاتے ہیں اور خود کو زیادہ ہی جو ہے لبرلز کی بھی ایک عجیب سی ڈیفینیشن لے کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں یہ انسانی حقوق کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہے ڈیتھ سینٹینس کرنا. تو میرے خیال ہے ان کو مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں ہے. آپ نے چائنا کی بات کی, دیکھیں بات چائنا کی نہیں ہے, یہ انسانیت کی بات ہے. جو یہ بندہ کر رہے اس سے میں کہتا ہوں غلیظ انسان کوئی نہیں ہے. اس کام سے زیادہ غلاظت کام کوئی اور نہیں ہے. سزا خدا کے جب وہاں جائیں گے وہاں تو سزا و جزا کا الگ نظام ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اسی ٹائم ایکزیکیوٹ کر دینا چاہیے, پبلکلی ہینگ کر دینا چاہیے تاکہ ایسے سزا کا نظام ہو کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو اس طرح کی حرکت کرنے کی. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات آپ نے ان لوگوں کی بات کی, مجھے نہیں سمجھ, یہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ وومن امپاورمنٹ او بھائی یہ یہاں پہ بھی وومن امپاورمنٹ ہی ہے. جب یہ بچیاں, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں جب گھر سے یہ سوچ لے کے نکلیں گی کہ میں محفوظ ہوں تو وہ کام بھی کرے گی, وہ امپاور بھی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گھر سے خاتون گھر سے نکلتی نہیں ہے. میری بہن, ماں, بیٹی گھر سے نہیں نکل سکتی کیونکہ اسے پتہ ہے معاشرہ جو اخلاقی طور پہ گر چکا ہے, اسے پتہ ہے کہ معاشرے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو آپ اتنی سخت سے سخت سزا رکھیں تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو اس طرح کی کام کرنے کی. صحیح. اچھا جمیلہ سید صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی جی بالکل. میم آپ نے گفتگو سنی فرید کاکڑ صاحب نے جس طرح کی بات کی کہ سزا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی آخری حل یہی رہ گیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اور جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور بڑی یہ مجھے بڑا تگڑا پوائنٹ یہ لگا کہ ویمن امپاورمنٹ کی اگر ہم ان کو امپاور کرنا ہے تو ان کو سب سے پہلے یہ محسوس کرانا ہوگا کہ آپ سیکیور ہے معاشرے میں.
بالکل میں فرید صاحب سے جو ہے وہ ایگری کروں گی. میں نے پہلے یہ بات کی کہ اگر ہم جو لا ہے اپنا اس کو اگر اسٹرانگ نہیں کریں گے اور میک شور نہیں کریں گے کہ ان کو سزا ملتی ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور جہاں تک آپ نے بات کی وومن امپاورمنٹ کی, بہت سے لوگ میں بھی اس چیز سے اختلاف کریں, لیکن میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں کہ ہم ماؤں کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو بات ماں نے کی, اور ہمارا ریلیجن بھی اوبویسلی کہتا ہے, لیکن ہماری ماؤں کو بیسیکلی اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم جو ہماری مائیں ہیں بیسیکلی اگر وومن امپاورمنٹ کی بات کریں تو وہ عورت سے ہی شروع ہوتی ہے. جی. اگر فیمیل جو ہے, اگر عورت ایک اپنے بیٹے کو بتائے گی کہ اس نے اپنے ارد گرد, چاہے اس کی بہن ہے, کزن ہے, ماں ہے, چاچی ہے, یا محلے کی کوئی فیمیل ہے, اسی کلاس فیلو ہے, کالیگ ہے, اس نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر آپ انہیں نہیں سکھائیں گے, اگر بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گی تو میرے خیال میں کبھی بھی یہ چیز, یہ معاشرہ جو ہے وہ اتنا میڈم میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جی ہماری جو پاکستانی مائیں ہیں وہ اس طرح اپنے بچوں کو بالکل گرومنگ کرتی ہیں, سمجھاتی ہیں, اپنے لڑکوں کو بھی اور بچیوں کو بھی. آج کل یہ سمجھانا بہت ضروری ہو گیا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, کیسے بچنا ہے. آپ کو نہیں, آپ اس چیز سے اندازہ شاید لگائیں کہ کچھ میں نے اگر ہم صرف اس چیز سے بات کریں نا تو آپ باقی ساری چیزوں پہ بلیک میلنگ اپنے جو بچے ہیں ان سے کر لیتے ہیں, لیکن میں نے بہت کم دیکھا کہ ماؤں نے کبھی بیٹھ کے اپنے بیٹوں کو یہ سمجھایا. اسپیشلی ابھی جو نیو جنریشن آ رہی ہے وہ اپنے بچوں کی ساری ہر طرح کی حرکتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے نے غلط نہیں کیا. اگر آپ, اور اس میں صرف قصور جو ہے وہ ماؤں کا نہیں ہے, اوبویسلی اسٹیٹ کو اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ہمارے جو اسکولز ہیں, ہمارا جو نصاب ہے وہ بیسیکلی اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جو اسکولوں میں ہیں وہ تو اس چیز کو پڑھیں, لیکن اس کا ہماری عام ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے ہماری اسٹیٹ کو چاہیے کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ ہونی چاہیے جس پہ وہ اپنی فیملیز کو چلا سکیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں, آپ جیسا ابھی وہ کسی 7 والا کوئی گاؤں تھا جہاں سے وہ اوباش جو لڑکے تھے انہوں نے یہ حرکت کی, تو آپ خود سوچیں کہ وہاں کے گاؤں کے کوئی نمبردار, کوئی وہاں پہ بڑا نہیں ہوگا, کوئی وہاں پہ مولوی نہیں ہوگا جس نے ان کو جس نے مدد کی ہوگی گورنمنٹ کی یا ان اداروں کی کہ ان کو پکڑا جائے. میڈم ایسا ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں اس طرح کی حرکت کرنے پر, کیونکہ اب یہ پیار محبت سے سمجھانے والی بات میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے. اگر اس طرح کی حرکت بچہ کرتا ہے تو باپ کو چاہیے خود اس کا سر جو ہے نا قلم کرے, تب معاشرے میں بھی ایک میسج جائے گا اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ ایک برا اور گھناؤنا اور گھٹیا عمل ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن دیکھیں یہ نہیں کہا میں نے کہ مائیں اوبویسلی یہ تو نہیں کہتی ہوں گی کہ جائیں اپنے بچوں کو, یہ تو نہیں کہتی ہوں گی کہ جائیں آپ ریپ کر لیں خواتین کا, بٹ یہ نہیں کہتی ہیں ان کو عزت کرنا سکھائیں گے تو وہ عزت کرنا سیکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ فیمیلز خود یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے آپ خود اگر دوسری خواتین میں سے نقص نکالیں, ہماری سوسائٹی میں اور بہت سی چیزیں, یہ ڈبیٹ بہت لانگ ہو جائے گی حارث, لیکن مجھے گلا اپنی ماؤں سے بھی ہے, مجھے سوسائٹی سے بھی اوبویسلی ہے, اور اسپیشلی ان لوگوں سے ہے جو لا امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں لا کی جہاں تک آپ بات کریں, ایک چیز آپ نے جو ابھی اسٹارٹ میں بات کی پولیس ریفارمس کی, جب انہوں نے کال کی 15 پہ یا جو موٹر وے پولیس ان کو جب انہوں نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو پیٹرولنگ پولیس ہے اس کا کام ہے لوگوں کو سیو کرنا. اگر وہ اتنے پرابلم میں تھی تو ان کو وہاں پہنچنا چاہیے. اگر ان کا ایریا نہیں تو آپ ان کو دوسرا نمبر دیں کہ یہ آپ کا جس ایریا میں آپ کھڑی ہیں یہ یہاں پہ آپ رابطہ کریں. انہوں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ جی ہم نہیں آ سکتے, ہمارا ایریا نہیں. تو جہاں تک پولیس ریفارمس کی بات ہے, آپ انہیں اچھا پے کریں, ان کی ٹریننگ کروائیں, ان کو فیسلٹیز دیں. اگر ایک پیٹرولنگ کے لیے جا رہی ہے کوئی ٹیم, اگر ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ پہنچ سکیں. جمیلہ سید صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों में सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्टिव वो नज़र आ रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज़ जो है बहुत तेज़ हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो हैं मुख्तलिफ जगहों का, शहरों का और ज़िलों का दौरा जो है वो कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज भी एक जगह पर मौजूद थे और लोगों से खिताब कर रहे थे। मतलब इंटीरियर सिंध के हवाले से सैलाब को लेकर, फ्लड को लेकर वो लोग काफ़ी सीरियस जो है इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शुरू में तो बिल्कुल इनकी जो प्रेजेंस थी वो नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त बहुत एक्टिव है और एक अच्छी बात है। आवाम को हौसला भी मिलता है और ये खुद भी जायजा लेते हैं कि भाई क्या मामलात हैं, किस तरह लोग किन किन परेशानियों को जो है फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी की हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के कुछ जो है इन विजिट्स के ऊपर इस तरह के रिस्पांस आ रहा है कि भाई ये विजिट्स जो है ये शायद पैसा इकट्ठे करने के लिए और जो है फंड्स मांगने के लिए ही ये लोग कर रहे हैं, अदरवाइज इनका लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, कोई इनको उनकी फिक्र नहीं है। तो अब इस बात में कितनी सदाकत है और या इस तरह की बातें जो है ये जेब देती हैं या नहीं देती, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ फरीद काकर साहब तो लाइन पर मौजूद है। फरीद भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? फरीद काकर साहब, बिलावल भुट्टो साहब आज भी जो है इंटीरियर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा उन्होंने किया है और आपकी भी नॉलेज में यकीनन है कि पीपी जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है इस वक्त फ्लड को लेके। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि यार ये फंड इकट्ठा करने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैं दोनों की बातों से इख्तिलाफ करूंगा ना। वफाक की बात में कोई मेरे ख्याल से वजन है कि वो फंड क्या किससे फंड इकट्ठे करने के लिए वो जा रहे हैं। फेडरल से सर डिमांड भी कर रहे हैं साथ साथ जी, फेडरल से साथ साथ डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें फंड्स भी दिए जाए सिंध इंटीरियर के लिए। ना दे फंड फेडरल के बाद फेडरल ना दे, ये तो मेरे ख्याल से वैसे ही सियासी बातें हैं जो ये दोनों खारिज कर रही है। ना दोनों से कुछ होना है, ना जो है वो तरीके साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ होना है। एक्शन का वक्त आ चुका है, अब एक्शन लिया जाए, ना कि सिर्फ बातें की जाए। ये दौरे आज के बजाय ये 15 साल पहले करते जब इनकी पहली हुकूमत शुरू हुई थी कायम अली शाह साहब की। पहली हुकूमत कायम अली शाह की, दूसरी हुकूमत कायम अली शाह और मुराद अली शाह और अब ये तीसरी हुकूमत जी। तो कराची के हालात अगर 15 साल की हुकूमत के बाद भी ठीक नहीं हुए और ये समझते हैं कि कसूरवार जो है वो इनके पास फंड नहीं है या इख्तियारात नहीं है या कोई और मिसाइल है, मेरे ख्याल से शर्म की बात है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये न काम करना चाहते हैं, न काम करना चाहेंगे। ये इनका काम है सियासत करना, इनका काम है इस्लामाबाद तक पहुंचना। इसके अलावा इनका ना कोई इंटरेस्ट है, ना इनको पब्लिक की कोई परवाह है, ना कुछ है। ये सिर्फ आवाम को इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद बतौर सीढ़ी। जब ये आ जाते हैं तो फिर वही सीढ़ी फेंक देते हैं ताकि इस पर कोई चढ़ के दोबारा इस्लामाबाद तक ना पहुंचे। ये तो वो रास्ता ही काट देते हैं। ये क्या काम करेंगे? आपके सामने कराची की हालत, बारिशें हुई, ठीक है, ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हमारे जो मानसून का जो सिस्टम है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से बारिशें बहुत ज्यादा एकदम की होगी। लेकिन बात यह कि इन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। इन्होंने भी तो कोई ऐसा कोई काम नहीं किया कि इनको कोई तमगा इम्तियाज दिया जाए। इन्होंने भी तो गंद ही किया है। मतलब सर आप समझते हैं कि शायद सिंध हुकूमत जो है ये दौरे सिर्फ अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए कर रही है ताकि आगे कामयाबी मिले वोटों में? आपने मीडिया में भी तो रहना है ना। ये कैमरा भी तो अब एक पूरा जलसा है ना। ये कैमरा जो है ना टीवी स्क्रीन का, जिसमें मैं और आप भी बोल रहे हैं जी, ये पूरा एक जलसा है ना। आप बजाय इसकी कि आप जाएं, लोगों को इकट्ठा करें, खर्चा करें, आप जाएं, दौरा करें, टीवी मौजूद है वहाँ पे, आप जाएं, 50 गाड़ियों का काफिला लेकर आप पहुंची इलाकों में। लोग कहेंगे बिलावल साहब आ गए और सिंध वाले कहेंगे कि देख लेना भुट्टो साहब किशनली का बंदा आ गया है। कोई देखने के लिए भी आ जाता है, कुछ लोग अंदर भी आशीष कर लेते हैं। जाहिर सी बात स्क्रीन पर भी तो रहना है ना, आवाम को भी तो बताना है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा फरीद काकर साहब, आप की नॉलेज में है अभी कुछ देर आज ही के दिन जो है एक बिल्डिंग गिरी है कराची में जिसमें 15 से 20 जो है फैमिलीज मुकीम थी। उसमें कुछ डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं, कुछ जख्मी निकाले गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये कोई रजिस्टर्ड बिल्डिंग नहीं थी, इसका कोई मैप नहीं अप्रूव हुआ था और ये चाइना कटिंग का हिस्सा है सर। और चाइना कटिंग जो है वो आपको पता है एमक्यूएम ने अपने दौर में करवाई और कोई अब ये ग्राउंड की बेसिकली बुनियादी तौर पर बिल्डिंग है सर। और इस वक्त वही एमक्यूएम खड़ी है कि भाई हम कराची को सिंध हुकूमत ने जो बर्बाद किया इसको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या हो क्या रहा है सर? ये जो बिल्डिंग गिरी है इसका तो मुझे इल्म है, लेकिन इतना मुझे इल्म नहीं है कि ये मेरे ख्याल से कहने का गलत वक्त होगा कि ये बिल्डिंग क्यों गिरी है। लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है कि यहाँ पे तो मुल्क में मजीद मुल्क में मसला ये है कि 50,000 रुपए दो काम निकालो।
جی دفتروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پیسے مانگ رہے ہیں, لوگ بھی دے رہے ہیں, عوام کو بھی پتا ہے کہ پیسے نہیں دیں گے تو کام نہیں چلے گا نا. ایک قانون کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے اس ملک میں. قانون کی ویلیو ہوگی تو یہ صورتحال نہیں ہوگی. یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی پہلی بلڈنگ تو نہیں ہے. کراچی میں اس طرح کی ہزاروں بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو میرے خیال سے غیر قانونی ہے, نہ کوئی اسٹرکچر ہے, ظاہر سی بات ہے, نہ کوئی بزنس مین لوگ جو ہے وہ اپنے کام کرنے کے لیے وہ بنا دیتے ہیں, پھر رزلٹ ان کا یہی نکلتا ہے. تو اس سے میرے خیال سے آپ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب نے انکروچمنٹ کا پلان دیا, پھر انہوں نے وہ نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ کریں گے تو پھر یہ ووٹ کیسے مانگنے جائیں گے. تو یہ بہت کچھ جو ہے یہ اس زمانے میں آپ نے چائنا کٹنگ کی بات کی, بلا شبہ یہ اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ملوث تھی, اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ باقی بھی ایک دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہ ان کے ساتھ شریک تھی اس کام میں. بات یہ کہ اب میرے خیال سے ان چیزوں پہ تنقید کرنا نہیں چاہیے. نہ تنقید, کیا تنقید کریں گے, مطلب تنقید نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اب ایکشن کا وقت آ گیا. جو ملوث سے پکڑے ان کو اب پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اب گورنمنٹ میں پاور میں اب بھی ان کا رویہ جو ہے وہی اپوزیشن والا ہے. میں اور آپ تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں, میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہوا ہے, جو ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایکشن لینا تو گورنمنٹ کا کام. اب گورنمنٹ ایکشن لیں. عمران خان صاحب موجود ہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں, آپ کی گورنر موجود ہے سندھ میں, آپ کی کراچی میں ایم این ایز موجود ہے. جو جس نے غلط کیا پکڑے, کام سیدھا کریں. اب کیا باتیں کرتے ہیں, ان باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. اب یہ ایکشن کا وقت آ چکا ہے. وہ اقبال کے شعر کے اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں سے منہ لیتا ہے, گفتار کا غازی تو وہ بنا کردار کا غازی بننا سکتا. تو ہمیں کردار کا غازی بننا چاہیے, کردار کرنا چاہیے. کیا ہم گفتار کی غازی بنے پڑے اور لیکچر دے رہے, لیکچر سے نہیں, ایکشن لیں. جو ملوث ہیں ان کو سخت سخت سزا دے تاکہ آئندہ کسی ہمت نہ ہو کہ وہ قانون کو چھوڑے. ٹھیک. اچھا کاکڑ صاحب, ابھی جو وزیر اعظم صاحب گئے تھے اور کراچی کا انہوں نے دورہ کیا, اس کے بعد ایک اچھا دورہ رہا. پیپلز پارٹی کی بھی وہاں سے کنٹریبیوشن, مطلب ان کو دیکھنے میں آیا کہ ساتھ ہی کھڑے ہیں کراچی کے لیے. تو اس کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھا کہ جو اس طرح کے ایریاز ہیں جو کہ انکروچمنٹ میں آتے ہیں, تو وہ اس کو کلیئر کرانا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور ان لوگوں کو جو وہاں سے بے گھر ہوں گے یا ان بارشوں میں ان کو گھر پرووائڈ کرنا بھی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب چونکہ یہ جو آج کا واقعہ پیش آیا ہے, اللہ کرے آئندہ نہ آئے اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے, لیکن اس طرح کی جو انکروچمنٹس میں جو چائنا کٹنگ کی میں پرٹیکولر میں بات کروں گا تو وہ ساری ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمیٹڈ ہوتی ہے کہ یار اگر یہ قبضہ کسی نے بھی کیا ہے تو ہم اس کو خالی کروائیں گے, تو اگر ایم کیو ایم کی قبضہ کی ہوئی جگہوں پر وہ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کوئی مشکلات پیش ہوں گی, کیونکہ ایم کیو ایم کو بھی ان کی سپورٹ حاصل ہے فیڈرل گورنمنٹ کی؟ نہیں, میرے خیال سے آپ دیکھیں عمران خان, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورے سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے اور یقین دلایا کہ کراچی کے معاملات اب اسٹریچ کریں گے, اور اب جو اسٹیٹ ہے اس نے فیصلہ لے لیا ہے. یہ سیاسی پارٹی اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کام کرے یا نہ کرے, اسٹیٹ نے فیصلہ لے لیا ہے کراچی کے معاملات ٹھیک ہوں گے, اور انشاءاللہ العزیز جو بھی ہرڈل ہوں گی اس کے سامنے میں میرے خیال سے وہ نارڈس کو بھی ہٹا دیا جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب سمجھ ہے کہ اسٹیٹ نے چھوڑ کے فیصلہ لے لیا ہے, تو میرے خیال سے آپ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو, سب میرے خیال سے ایک پیج پہ ہوں گے. ایک ہی وہ شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک ہی لائن اور لینتھ پہ ہوں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ادھر ادھر جائیں گے, اور کراچی کے معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے, اور میرے خیال سے جو بھی اگر کوئی رکاوٹ بنتا بھی ہے تو ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا. اچھا, ایک اور بات کہ کل جو ہے اسد عمر صاحب نے ایک اسی حوالے سے, کراچی ہی کے حوالے سے, پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا کہ اب جو ہے پرفارم کرنا ہوگا. انہوں نے پرٹیکولرلی کسی پارٹی کی, کسی ایم این ایم پی اے کی پرٹیکولر بات نہیں کی, انہوں نے ایک جنرل یہ میسج دیا, کام کرنا ہوگا نہیں تو عوام نے جوتے مارنے ہیں. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میسج کس کے لیے تھا پرٹیکولر؟ انہوں نے کہا کہ وہ بلاول کی پریس کانفرنس پہ ساتھی نے سوال پوچھا غالباً کہ آپ کیا کہیں گے, انہوں نے کہا وقت پریس کانفرنس کا نہیں, اب جو ہے ایکشن کا وقت ہے. بہت اچھی بات ہے, ہم بھی یہی تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں پچھلے 10 روز سے کہ ایکشن لینا چاہیے. کام ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کی شکلیں ہمیں یاد ہیں, یہ بار بار اپنی شکلیں نہ دکھائیں, یہ کام کریں اور ہم کام سے ان کی شکلیں یاد رکھیں گے کہ یار انہوں نے بڑا کام کیا تھا. میرے خیال سے ایکشن کا وقت ہے, ایکشن لینا چاہیے. گفتار کا غازی نہیں, کردار کا غازی بننا چاہیے. بالکل, گفتار کا غازی نہیں بننا چاہیے, کردار کا غازی بننا چاہیے. فرید کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جو ہے اپنا وقت دیا. اچھا جی,
فرید کاکر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر غازی کی بات کرے تو ہمارے ملک کا ہر پولیٹیشین جو ہے گفتار کا ہر کوئی جو ہے غازی ہے اور باتیں کرنے میں ہر کوئی دوسرے سے کافی تگڑا بولتا ہے اور اچھا بولتا ہے، لیکن اگر بات آئے کام کی، کردار کی، تو وہاں پر سب اپنا منہ چھپاتے نظر آتے ہیں۔ اور ابھی جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ جو ہے دورے کر رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ دورے صرف دورے ہی نہیں ہوں گے، یہ دورے جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوں گے۔ وہاں پر جو مجبور، جو لاچار لوگ ہیں، جو جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں، کچے گھروں میں رہنے والے ہیں، ان کے گھر ڈوب گئے، ان کے مویشی چلے گئے، ان کی ساری زندگی کمائیاں یہی ہوتی ہیں۔ تو ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھرپور کوشش کریں گے اور ان لوگوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں، کیونکہ جانی نقصان کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے وہ جو ہے ان کو ریکور کر کے دیا جائے گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔